آج پارلیمنٹ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے، کیونکہ اسپیکر ان کے ہیں، چیئرمین سینٹ ان کے ہیں، صدر مملکت جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی نظر آئی ان ایکشن. اسپیکر ان کے نہیں ہیں لیکن چیئرمین سینٹ ان کے ہیں. اور پھر جس طریقے سے آصف علی زرداری نے خطاب کیا اس سیشن سے اور جو باتیں انہوں نے کہی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ باتیں نون لیگ کو بھی سنا رہے ہیں. تو آپ لوگ کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں؟ کیونکہ تنقید تو انہوں نے آپ لوگوں کی پالیسیوں پر بھی کی ہے. فروا وحید صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. میں سمجھتا ہوں صدر مملکت کا خطاب جو تھا، سال کے جو دوسرا سال ہے اس کے آغاز کا پہلا دن تھا، تو صدر مملکت ہمیشہ خطاب کرتے ہیں اور اس نے اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ قوم کے سامنے رکھا، اسے پارلیمنٹ کے سامنے رکھا. اور ظاہر صدر مملکت ایک بڑے عہدے پہ براجمان ہے اور اس کی سیاسی بصیرت بھی زرداری صاحب کی ہے، اس کی بھی عکاسی نظر آئی اس تقریر میں. اور خوشائند بات ہے جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں جب صدر مملکت تقریر کرتا ہے تو وہ ایک ریاست کا وہ جس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے حساب سے وہ پالیسیز پہ بات بھی کرتا ہے، پالیسیز میں رہنمائی بھی کرتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جسے حکومت وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں تمام ہماری کیبنٹ کے ممبر اور ایم این اے سارے ڈیسک بجاتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئے. اس کی جو انہوں نے حکومتی پالیسیوں کی تعریف کی بھی کی اور جو ویژن ہے، اصل میں بیسیکلی جو ہم سب جس طرح آپ نے کہا وہ صدر مملکت ہے، سینٹ چیئرمین ان کا ہے، تو جو جماعتیں ہم الگ الگ ہیں، مگر ہماری جماعتوں کو جو 16 مہینے کی حکومت پی ڈی ایم تھی یا یہ حکومت تھی، اس کا ایجنڈا ایک ہی تھا اور ملنے کا مقصد ایک ہی تھا، وہ تھا پاکستان نہیں، بالکل عمران خان کی بات نہیں ہے. عمران خان کی وجہ سے جو 4.25 سال ملک کی معیشت تباہ ہو گئی، دیوالیہ ہونے کے بس ڈکلیئر ہونا تھا اور وہ چاہتے تھے ڈکلیئر ہو جائے. ہم نے اس سے بچایا پاکستان کو، معیشت کو بچایا. تو وہی ایجنڈا تھا پاکستان کا. ہمارے نظریات، ہماری جماعتوں کی پالیسیز، سوچ میں ہمیں فرق ہو سکتا ہے، مگر ہم اگر آج بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے ہیں، اگر آج ان کی سپورٹ نہیں ہوگی تو کل نہیں ہوگی. مگر ہم پاکستان کے لیے پیپلز پارٹی بھی اور پاکستان کے لیے مسلم لیگ نون بھی. چلیں اس بات پہ میرا خیال سے آپ کو عمران خان صاحب کو تھوڑا سا کریڈٹ دے دینا چاہیے آج کہ ان کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ یہ بھی کہاں ہی دیکھنے کو ملتا. یہ بھی نہیں، مان جائیں نا سر، مان جائیں. پی ڈی ایم بنی اسی لیے تھی کہ آپ نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ چپ رہی تھی، آپ چلنا نہیں دینا چاہتے تھے. لیکن چلے میں یہی سوال عزیز صدیق صاحب سے بھی کرتی ہوں. میں ایک سیکنڈ مجھے دے دیں. پی ڈی ایم اس لیے بنی تھی کہ ملک ایک بحرانی صورتحال میں تھا، اور یہ اگر ملک ہے تو ہم سب کی سیاست بھی ہے اور ہمارے سب کچھ ہمارے اسٹیک بھی ہوں گے. اگر ملک نہیں ہے، ملک ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ رپورٹ دیکھیں تو ملک میں دہشت گردی بڑی ہے 2024 میں. اگر آپ اعداد و شمار کی بات کریں جو سنگل ڈیجٹ پہ لے کر آ گئے ہیں، آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، تو عوام سے باہر نکل کے ذرا پوچھیں کہ ان کا وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کی حال ہے، سناؤ، تو وہ پھر آپ کو سنائیں گے کہ کیا چل رہا ہے. عوام میں ہوں، کل عوام میں ہوں. کل میں نے بڑے ایونٹ میں ایک چھوٹا سا گاؤں، اس میں 2000 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے ایک مذہبی ہمائنگی کے طور پہ ریسیپشن تھا میرا، ہم نے وہاں افطار پارٹی رکھی. تو یہ ہزاروں کی تعداد میں کراچی ایئرپورٹ سے ہم میرے ہوم ڈسٹرکٹ گئے ہیں. تو یہ عوام کا ہماری حکومت کی پالیسیز پہ اعتماد ہے. چلے اچھا ویسے مزہ تب آئے گا جب اپوزیشن اور حکومت دونوں افطار پارٹی میں اکٹھے ہوں گے اور بیٹھ کے کہیں گے ہاں جی ہن گل کرو کی گل ہے، اور پھر سارے مسئلے ختم کریں گے. عزیز صدیق صاحب، آپ لوگوں نے بھی بڑی کوشش کی آصف علی زرداری صاحب کے خطاب کے دوران کہ ہم لوگ کوئی شور شرابہ کر سکے، کیا بھی آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے، لیکن وہ مسکراتے رہے. بڑے اچھے طریقے سے صدر مملکت نے ہینڈل کیا. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا احتجاج نہ پارلیمنٹ میں کوئی فرق ڈال رہا ہے نہ سڑکوں پہ کوئی فرق ڈال رہا ہے. دیکھیں، پہلی تو بات بڑی واضح ہے نا، جو یہ پی ڈی ایم بنی تھی نا، یہ پاکستان کی تباہی و بربادی، یعنی جب تاریخ لکھی جائے گی یاد رکھیے گا. یعنی اگر آپ کمپیریزن کریں کہ جب 2022 میں عمران خان کی حکومت کو گرانے کا جو ایجنڈا جو آپریشن رجیم چینج کا آیا تھا،
اور آج ملک حالات اور واقعات کو سامنے لا کر کھڑا کرے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اکنامک سنڈیکیٹ بہت کچھ بتاتے ہیں. تو یہ جو بتا رہے ہیں نا، یہ ہم 1985 کے پروجیکٹ سے سنتے آئے ہیں. کبھی پیپلز پارٹی، کبھی نون لیگ، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی نون لیگ. یعنی آج بھی یہ ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. یعنی جو اتنے عرصے میں نہیں لے جا سکے، نہیں آگے تو کیا لے، آپ یہ بھی تو اپنی پیچھے حکومت دھکیلنا بچانے کے چاہتے لیے ہیں نا، لگے. آپ لوگ بھی تو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں سر صاحب، مان جائیں نا. آپ کوئی لوگ بھی تو ہر خطاب پہ، امپورٹنٹ خطاب پہ، ہر امپورٹنٹ ایونٹ پہ. نہیں، میری ایک بات سنیے گا، جمہوریت کس کا نام ہے؟ یعنی اگر آپ تنقید نہیں کریں گے یا پر اگر اپوزیشن کا ایک رول پلے نہیں کریں گے، آپ کا خیال ہے کہ صرف یہ احتجاجوں سے چیزیں ملک پیچھے چلا جاتا ہے؟ میں تو حیران ہوتا ہے اس بات پہ. یہ تو میں چیلنج کرتا ہوں، آ جائیں اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیں اور طے کر لیں کہ اگر یہ احتجاجوں سے گیا ہے تو پھر سب سے زیادہ احتجاج تو ان کی گورنمنٹوں نے کیے ہوئے ہیں. پرانی چلیں ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں. چلیں ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا، مجھے یہ بتائیں اظہر صدیق صاحب، آپ ظاہر ہے کہ آپ بھی لاء کے طالب علم ہیں اور ہمیں عدالتوں سے ہمیشہ انصاف کی توقع ہونی چاہیے، لیکن یہ جو شبلی فراز صاحب اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدالت سے انصاف کی امید ختم ہو چکی ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ عمران خان صاحب تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ وہ عدلیہ کے ذریعے ہی رہا ہونا چاہیں گے اور پسند کریں گے. تو یہ اتنی کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ دیکھیں، کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے. پہلے تو میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھتا ہوں. رول آف لا آپ کے سامنے آ چکا ہے، کرپشن کا پرسیپشن انڈیکس آپ کے سامنے آ گیا. ملک کی اکانومی تباہ و برباد ہو. یعنی وہ سنگل ڈیجٹ میں لا کر بیوقوف بنانے کی بات ہے نا، وہ جعلی سے سروے کرا کے اس سے کچھ نہیں ملنا. عام آدمی کی بات سنیں، برین ڈرین ہو رہا ہے، جا رہا ہے، مہنگائی کہاں چلی گئی ہے. اچھا لگتا ہے، یعنی اچھا لگتا ہے ہم جھوٹ بولیں، عوام کو بیوقوف، عوام کو سارا کچھ اندازہ اگر اتنا ہے نا، آ جائیں کوئی جلسہ جلوس بڑے باہر کریں اور آ کر پتہ لگائیں. آپ آئیں اگلی بات کی طرف. دیکھیے، عمران خان کو ڈیل تو نہیں تھی نا. یعنی ہماری حکومت آئی اپریل میں، اگست میں آئی، اپریل میں خواجہ آصف خود کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور فیاض حمید اسٹیبلشمنٹ کے ان سے رابطہ ہو گیا، اور نواز شریف اسی سال نومبر 2019 میں بھاگ گیا اس ملک سے اور ڈیل کے ساتھ گیا اور ڈیل کے ساتھ واپس آیا. آپ کی ہم حکومت نے تھی، کوئی آپ ڈیل کی شیل، حکومت میں بھاگے تھے؟ اگر بھاگے وہی تھے تو بتا رہا ہوں نا. آپ کے لوگ روئے تھے کابینہ اجلاس میں؟ ابھی بھی ان کی حکومت ہے نا. نہیں، ابھی بھی ان کی حکومت ہے، راج تو اسٹیبلشمنٹ کا. تو پھر مانے نا سر، اب گیٹ نمبر 4 کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، تو پھر مانے کہ 2018 کے بعد بھی گیٹ نمبر 4 کھلا رہا تھا، مانیں کہ آپ لوگوں کے لیے میں بھی. یہی تو فرق بتا رہا ہوں. نہ اگر وہ سارے ساتھ ہوتے تو 8 مہینوں کے اندر ساتھ چھوڑ دیتے. یعنی اپریل میں آئے، اپریل 2018 میں، سوری اگست 2018 میں آئے تو اپریل 2019 میں رابطہ ہو گیا. 8 مہینوں بعد، اور آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا ہرانے کے لیے. چلے آپ کہہ رہے ہیں، چلے لیکن میں چاہوں گی میں کھیلداز کوہستانی صاحب سے بھی ایک سوال کر لوں، کیونکہ آج بڑا امپورٹنٹ دن رہا ہے پارلیمنٹ کی لیے. کوہستانی صاحب مجھے جی جسٹ بی کوئک. جی جی ایک بات ختم. دیکھیں، آصف علی زرداری صاحب اور یہ جو لوٹ مار کا گینگ ہے نا، یہ پرانا ہے ایک طریقہ. ہوتا کیا تھا، انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. وہ کیا کیا؟ وہ جمہوریت بحال کرنے کے لیے کیا تھا نا. کہاں ہے آج وہ؟ ذرا غور کریں اس بات کو.